دوستو، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ کو آج کی اہم خبروں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی زبردست بیان آیا ہے، یعنی کسانوں کا معاملہ حل ہوتے نظر آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہوگی سرکار سے کسانوں کی بات، یہ بات نکل کر آج کے اخباروں میں سامنے آئی ہے۔ سرکار کے دعوت نامے پر کسانوں کی میٹنگ، کسانوں نے منایا کارپوریٹ یوم احتجاج، 200 سے زائد مقامات پر کسانوں کا احتجاج جاری۔ کسانوں نے بات چیت کے لیے سرکاری تجویز قبول کر لی ہے۔ اب 29 دسمبر کو صبح 11 بجے سرکار کے ساتھ کسانوں کی 7ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ دہلی کی سرحد پر کسانوں کی تحریک کا آج 31واں دن تھا۔ سرکار نے جو خط کسانوں کو بھیجا تھا، اس پر کسانوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکار کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ حالانکہ اس سے قبل کسانوں اور سرکار کے درمیان 6 دور کی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن سب بے نتیجہ رہی، معمولی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ آج کی میٹنگ میں 40 کسان تنظیموں نے حصہ لیا۔ میٹنگ میں طے کیا گیا کہ اگلی بات چیت میں تینوں زرعی قوانین کی منسوخی، MSP کو قانونی ضمانت دینے کے ساتھ ساتھ ایئر کوالٹی اور بجلی ترمیمی بل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ وزیر زراعت کے جوائنٹ سیکریٹری وویک اگروال نے مظاہرین کسانوں کو ایک خط کے ذریعے بات چیت کے لیے مدعو کیا تھا۔ کسانوں نے بات چیت کے لیے اپنی رضامندی تو ظاہر کر دی، لیکن اپنے موقف میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ وہ اب بھی زرعی قوانین کی واپسی کے مطالبے پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے قوانین میں ترمیم کے اشارے تو دیے ہیں، لیکن قوانین کو تنسیق سے کم انہیں منظور نہیں۔ کسانوں نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ جو لوگ دوسری ریاستوں سے دھرنے اور مظاہرے میں شرکت کے لیے دہلی آنا چاہتے ہیں، سرکار ان کے لیے ٹرینوں کا انتظام کرے۔ ہم کرایہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل کسانوں نے احتجاج کے 1 ماہ مکمل ہونے پر یوم بھٹکار اور امبانی و اڈانی کی سروسز اور مصنوعات کی بائیکاٹ کی شکل میں کارپوریٹ یوم احتجاج منایا۔ اسی کے ساتھ دھرنا و مظاہرے میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہریانہ سرحد پر تقریباً 4 کلومیٹر تک کسانوں کا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ غازی پور بارڈر پر مظاہرین کی تعداد کے بڑھنے سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ 200 سے زیادہ اضلاع میں کسانوں کی طرف سے باقاعدہ احتجاج، دھرنے و مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ مظاہرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور کسان تحریک کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے۔ ہریانہ پولیس نے جہاں دہلی ممبئی شاہراہ بند کر دی، تو کسانوں نے دہلی اتر پردیش شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ زرعی قوانین پر پھر NDA میں انتشار، کسانوں کی تحریک کا اثر NDA کے کنبے پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اکالی دل نے تو زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شروع میں ہی سرکار اور NDA سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اب راجستھان کی راشٹریہ لوک تانترک پارٹی نے بھی
NDA से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के कन्वीनर और राजस्थान के हल्का नागौर से मेंबर पार्लियामेंट हनुमान बेनीदाल ने किसानों की तहरीक की हिमायत करते हुए 3 पार्लियामानी कमेटियों से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उन्होंने NDA से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। अलूर ज़िला के शाहजहांपुर में ये किसान रैली से खिताब करते हुए उन्होंने NDA से अलहदगी का ऐलान किया और कहा कि मैं NDA के साथ फेविकोल से नहीं चिपका हूँ। आज मैं ख़ुद को NDA से अलग करता हूँ। उन्होंने कहा वो कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं करने जा रहे हैं। बेनीवाल ने कहा, मैंने ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत में NDA छोड़ा है। ये क़वानीन किसान मुखालिफ हैं। मेंबर पार्लियामेंट बेनीवाल ने गुज़िश्ता माह किसानों की तहरीक पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें उन्होंने तीनों ज़रिए क़वानीन को वापस लेने की बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि सख्त सर्दी और कोरोना के दौर में मुल्क के अन्नदाता तहरीक चला रहे हैं जो हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। एक और ख़बर भी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस लगाए जाने के अमल में मुमलिकत के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद को भी वैक्सीन की खुराक दी गई है। इस तरह वैक्सीन की हर जगह ज़रूरत है। हमारे मुल्क में अभी कोई वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया है। अब देखना है कि कौन सा वैक्सीन हमारे मुल्क में अप्रूव किया जाता है। सबको इसका भी इंतज़ार है। और एक अच्छी ख़बर भी आई है। हिंदुस्तानी माईशत लंबी छलांग के लिए तैयार है। हिंदुस्तान 2025 तक बरतानिया को पीछे छोड़कर फिर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन जाएगा और 2030 तक तीसरे मुकाम पर पहुंच जाएगा। कोविड-19 वबा से मुतासर 2020 में हिंदुस्तानी मईशत एक पायदान नीचे खिसक कर छठे मुकाम पर आ गई है। हिंदुस्तान 2019 में बरतानिया से ऊपर निकलकर 5वें मुकाम पर पहुंच गया था। बरतानिया के अहम इक़्तिसादी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर इकनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान वबा के असर से रास्ते में थोड़ा लड़खड़ा गया है। इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान 2019 में बरतानिया से आगे निकलने के बाद इस साल बरतानिया से पीछे हो गया है। बरतानिया 2024 तक आगे बना रहेगा और इसके बाद हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि रुपये के कमज़ोर होने से 2020 में बरतानिया इसलिए दोबारा हिंदुस्तान से ऊपर आ गया। रिपोर्ट में अंदाज़ा है कि 2021 में हिंदुस्तान की शरह नमो 9% और 2022 में 7% रहेगी। CIBR का कहना है कि ये फितरी है कि हिंदुस्तान जैसे इक़्तिसादी तौर पर ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा, मुल्क की शरह नमूद धीमी पड़ गई और 2030 तक ये
5.8% پر آ جائے گی۔ اقتصادی نمو کی اس ممکنہ صورتحال کے مطابق معیشت کی شکل میں ہندوستان 2025 میں برطانیہ سے، 2027 میں جرمنی سے اور 2030 میں جاپان سے آگے نکل جائے گا۔ ادارے کا اندازہ ہے کہ چین 2028 میں امریکہ سے اوپر نکل کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہو جائے گی۔ ادارہ نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت کی رفتار کووڈ-19 سے پہلے ہی سست پڑنے لگی تھی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ہم سب کو خوش کرنے والی ہے۔ حیدرآباد میں زیر علاج رجنی کانت کی صحت بہتر۔ مشہور اداکار رجنی کانت جو کہ بی پی میں اتار چڑھاؤ کے سبب حیدرآباد کی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ان کو گزشتہ روز بی پی کے مسئلے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ آج ایک اور خبر بھی ہمارے سامنے ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اداریہ ہے آج کے روزنامہ راشٹر سہارا کا۔ عنوان ہے بہت دلچسپ، آدھا سچ۔ کہتے ہیں کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ مغربی بنگال میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ان دنوں اسی آدھے سچ کی سیاست زور سے ہو رہی ہے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے توسط سے مغربی بنگال کے کسانوں کو رقم نہ ملنے کے لیے ممتا حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے والے وزیر اعظم نریندر مودی جی پر ممتا بنرجی نے یہی آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے موقع پر 25 دسمبر کو مرکزی حکومت نے ملک بھر کے 9 کروڑ کسان خاندانوں کو 18,000 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی ہے، یعنی فی کسان خاندان 2,000 روپیہ۔ اس رقم کی تقسیم کو وزیر اعظم نے اپنی حکومت کو عظیم الشان کامیابی بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مغربی بنگال کی ممتا بنرجی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی ضد اور انانیت کی وجہ سے مغربی بنگال کے 70 لاکھ کسان اس فنڈ سے محروم ہو گئے ہیں۔ ممتا بنرجی ریاست میں کسانوں کا فائدہ روک کر سیاست کر رہی ہیں، جبکہ پورے ملک کا کسان اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صرف مغربی بنگال ہی ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے یہاں اس اسکیم کو نافذ نہیں کر رہی ہے۔ بنگال میں 70 لاکھ کسان ہیں اور ان میں سے 23 لاکھ کسانوں نے اس اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے آن لائن درخواستیں گزار رکھی ہیں، لیکن ممتا بنرجی کی حکومت ان درخواستوں کی توثیق نہ کر کے اپنی ہی ریاست کے کسانوں کو مالی فائدے سے محروم رکھ رہی ہے۔ کسی فلاحی جمہوری ریاست کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے باشندوں کو غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی مالی اعانت کی جائے، اس پر رقم خرچ کی جائے، مختلف قسم کے منصوبے بنا کر ان کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، انہیں کاروبار زندگی چلانے کے لیے بنیادی وسائل مہیا کیے جائیں۔ اگر مرکزی حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے سمان ندھی جاری کرتی ہے اور کوئی اس میں رقم
انداز ہوتا ہے تو یہ کھلا ظلم ہے۔ لیکن کیا مغربی بنگال کے معاملے میں وزیر اعظم کا یہ الزام درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو مغربی بنگال کے کسان اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسے بجا طور پر آدھا سچ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے وزیر اعظم مودی آدھا سچ بتا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ممتا نے سوال اٹھایا ہے کہ مرکز کو اگر کسانوں سے ہمدردی ہے اور ان کے حالات سنورنا چاہتا ہے تو لاکھوں کسان آج سڑکوں پر احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں تک کسان سمان ندھی کی بات ہے تو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے متعلقہ وزیر سے اس سلسلے میں بات کی تھی، مگر سیاسی وجوہ کی بنا پر مرکزی حکومت تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ کسان سمان ندھی مغربی بنگال میں نافذ نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز نے ریاستی حکومت کو فنڈ فراہم کرنے سے کھلا انکار کر دیا اور کہا کہ وہ براہ راست کسانوں کو رقم دے گی۔ مرکز کا یہ رویہ ایک طرف تو اس کی سیاست تحفظات کا اظہار ہے، دوسری طرف یہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کو کمزور کرنے جیسا ہے۔ ممتا بنرجی کی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ریاستی حکومت کے معاملے میں مرکز براہ راست مداخلت کرے۔ بنگال کو اپنے اس حق کے استعمال سے روکنے کے لیے مرکز اسے طرح طرح کے سیاسی زاویہ سے بیان کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ مغربی بنگال کے لیے مرکز کے ذمہ 85,000 کروڑ روپے واجب الادا ہیں، مگر ان کی ادائیگی میں مرکز کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بار بار کے تقاضے کے باوجود تو اسٹیٹ جی ایس ٹی کی قطیر رقم واپس دی جا رہی ہے اور نہ 85,000 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کسان سمان ندھی کی بابت آدھی سچ گمراہ کن ہی کہا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مغربی بنگال کے کسانوں کی مالی امداد کی بات ہے تو ریاستی حکومت عرصے سے کرشک بندھو اسکیم چلا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے کسانوں کو اب تک 2,640 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ کسان سمان ندھی کے بہانے وزیر اعظم نے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف جہاں اس قدم سے انہوں نے کسانوں کی تحریک کو توڑنے کی کوشش کی ہے، وہیں اگلے سال بنگال میں ہونے والے انتخاب سے قبل اسے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اشتہار بھی بنا دیا۔ اگر وزیر اعظم مغربی بنگال کے کسانوں کے حق کے لیے حقیقتاً سنجیدہ ہیں تو انہیں آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں بنگال کی واجب الادا رقم ادا کر دینی چاہیے تاکہ ریاست کے کسانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ دوسری فلاح اسکیموں میں بھی جاری رکھی جا سکیں۔ یہ بہت زبردست اداریہ ہے جو کہ راشٹریہ سہارا نے آج لکھا ہے، اس پر بھی سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ادارے میں کس قدر سچائی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کون سچ بولتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون آدھا سچ بولتا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں گھبراتی ہیں۔ ان پر بھی ہندوستان میں رہنے والے ہر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بنگال میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، قریب ہیں، اس لیے کئی باتیں کہی جاتی ہیں
ان پر بھی لوگ غور کر رہے ہیں۔ کیا پھر سے بنگال میں ممتا بنرجی کی حکومت بنے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنگال کے لوگ سوچنے والے ہیں۔ وہاں ہو سکتا ہے ممتا بنرجی کی حکومت بنے گی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہاں ایک طرح سے بی جے پی کی بھی تائید ہو رہی ہے۔ کئی لوگ ممتا بنرجی کی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان تمام باتوں پر ہندوستانی غور کر رہے ہیں۔ انتخابات کے زمانے میں کئی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کہاں تک سچ ہے، اس پر بھی لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تمل ناڈو کا معاملہ ہے، یہاں بھی زبردست کوشش ہو رہی ہے بی جے پی کو کسی نہ کسی طرح تائید لوگوں کی حاصل کرنے کی، مگر یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ دراوڑ پارٹیوں کو ہی لوگ چاہتے ہیں، ان کی ہی تائید لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اور جہاں تک یہ ڈی ایم کے کا سوال ہے، یہاں کے وزیر اعظم کو پھر سے وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، مگر بی جے پی کی طرف سے اس پر بھی ایک اگریمنٹ نہیں ہے۔ ایک مرکز کے وزیر یہاں آئے ہوئے تھے، تمل ناڈو میں تھے، ان سے سوال کیا گیا کیا پھر سے ایڈاپاڈی کے پلنی جی کو چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس پر مرکزی کے وزیر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو اس پر بھی یہ ڈی ایم کی طرف سے چند باتیں نکل کر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مسئلہ پیچیدہ ہے، پیچیدہ تو ہے ہی، انتخابات کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈی ایم کے کا پلہ کس طرح بھاری ہوتا ہے۔ ڈی ایم کے کو تائید کرنے کے لیے بھی مختلف پارٹیاں یہاں موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جہاں تک لوگوں کا خیال ہے، ڈی ایم کے سیاست میں آگے ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی کا پلہ مضبوط نظر آتا ہے۔ اگر کوئی اور پارٹی دوسرے مقام پر رہے گی انتخاب کے بعد، تو وہ ڈی ایم کی ہی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ڈی ایم کے کی حکومت بنے گی اور ڈی ایم کے مخالف پارٹی بن کر رہے گی۔ تمل ناڈو ہے یہاں کا معاملہ ایسا ہی رہا ہے، اور آگے بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہی رہے گا۔ اب بہت سی باتیں اخباروں سے ہو گئی ہیں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔